وضو کی اہمیت۔ میں نے اپنے قریب کے کچھ پیڑوں پر نگاہ ڈالی تو گرد و غبار کی موٹی تہ ان کے پتوں کو ڈھکے ہوئے تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد خدا کے فضل و کرم سے تیز بارش ہو گئی۔ اس کے بعد جو ان درختوں کی طرف نگاہ اٹھائی تو عجیب ہی منظر سامنے آیا۔ ہر پتی کھل گئی تھی اور دھوپ میں پتے چمک اٹھے تھے۔ میں نے سوچا کتنی عمدہ صفائی ہوگی، فطرت اپنی اصل شکل میں نمودار ہو گئی ہے۔ یہی حالت انسانی جسم کی بھی ہے۔ صفائی اس کو جلا بخشتی ہے۔ انسانی جسم کو مستقل صفائی کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ اس پر صرف گرد ہی نہیں پڑتی بلکہ جسم کے مسامات وغیرہ سے بھی پسینہ وغیرہ کچھ گندگیاں خارج ہوتی ہیں، اور اسلامی شریعت میں انسانی جسم کے احترام اور اسے صاف ستھرا رکھنے کا سب سے زیادہ اہتمام کیا ہے۔ وضو اسلامی شعائر میں سے ہے۔ وضو کا مطلب حسن کا نکھرنا ہے، یعنی صفائی سے برتر چیز۔ صفائی تو صرف گندگی دور کرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ دھونے کا مطلب صرف پانی بہا دینا نہیں ہوتا ہے، جیسے تیز بارش سے زمین دھل جاتی ہے، بلکہ متعین اعضاء کو رگڑ کر صاف کرنا تاکہ کوئی گندگی باقی نہ رہ جائے۔ پورے جسم کو دھونے کی طرح اسلام نے وضو کو واجب قرار دیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے تعلق سے وضو اسلامی فلسفہ کی علامت ہے، جبکہ بہت سے عقائد جسم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور اسے پامال کرنے اور نظر انداز کرنے کو روحانی طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام قلب اور جسم، ظاہر و باطن دونوں کا نام ہے۔ مادہ کو روح سے الگ کرنا دشوار ہے۔ فرض یہی کیا جاتا ہے کہ اچھا دل اچھے جسم میں ہوگا۔ در حقیقت جزا صرف وضو کی ہی نہیں، بلکہ اس لیے کہ وضو نماز کا ذریعہ ہے اور دونوں مل کر اچھے ایمان کا مظہر ہیں، اور ان کو سبقت حاصل ہے۔ ان ساری چیزوں سے مل کر مذکورہ ثواب پورا ہوتا ہے۔ اگر پورے جسم کو عمل پاکی کی ضرورت ہے، جیسے جنابت وغیرہ، تو صرف وضو سے کام نہیں چل سکتا۔ تب غسل کی ضرورت ہوگی تاکہ بدن پر گندگی کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے۔ پہلے اس کے لیے بعض پتے اور جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ اب صابن وغیرہ سے بہت سی چیزیں استعمال ہونے لگی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کا کام جسم کو حت المقدر بیماریوں سے بچانا ہے اور تندرست رکھنا ہے، اسی طرح استاد بھی شاگرد کو کامل انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جیسے علاج کے سلسلے میں ڈاکٹر جسم کے ہر حصے کو بوقت ضرورت چھوتا ہے، اسی طرح استاد بھی ضرورت کی تمام چیزیں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ اس لیے حضور نے جسم کی صفائی کے متعلق بہت ساری چیزیں صاف صاف بتا دی ہیں، اور دین کی روح یہی ہے کہ فطرت سلیمہ کی حفاظت کرتے ہوئے صفائی کے آداب کا لحاظ کیا جائے۔ جو لمبے بال رکھے اس کو صاف رکھنا اور کنگھی کرنا چاہیے۔ مسواک
یا منجن استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ منہ اور دانتوں کی صفائی بھی لازمی ہے تاکہ بدبو نہ نکلے۔ اس لیے لہسن، پیاز جیسی بدبودار چیزیں کھا کر عام مجلس میں، خاص طور پر نماز باجماعت میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام نے صرف مقررات طہارتوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انسانی بیت کو بہتر بنانے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے پر بھی ابھارا ہے۔ یہ زیب و زینت فطری خوبصورتی کے اظہار کی عام عادت سے تعلق رکھتی ہے۔ اشتعال انگیز بناؤ سنگھار، ہیجان خیز سینٹ اور میک اپ سے نہیں۔ مرد کو عورت یا عورت کو مرد کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ عورت کو بھی سلیقہ مندی سے رہنا چاہیے۔ وضو کے معنی رونق کے ہیں، یعنی چہرہ وغیرہ کو پر رونق ظاہر ہونا چاہیے۔ پہلے اسلامی زندگی نفاذ و ارتقاء کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ جب دینداری کا مفہوم بگڑ گیا تو کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے بدحیتی اور جسم کو نظر انداز کر دینا تقویٰ اور مطلب آخرت کی نشانی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پراگندہ حالی ایک طرح کی انارکی ہے۔